ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے لے پالک عقل اور شریعت کی روشنی میں۔ اس کا عربی نام متبنہ ہے اور اسے انگریزی میں ایڈاپٹڈ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ 4 واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن 4 واقعات میں کہ زمانے جاہلیت میں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متبنہ بنانے کا سلسلہ جاری تھا، مگر قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی، اب یہاں پر ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر لوگ متبنہ بناتے کیوں تھے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو متبنہ بنا لیا ہے تو متبنہ بنانے کے نتیجے میں اسلام کے کتنے دیگر قوانین متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ متبنہ بنانے کے نتیجے میں قانون وصیت متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح سے مسئلہ حضانت یعنی بچے کی پرورش کرنے کا جو قانون ہے وہ قانون بھی متاثر ہوتا ہے متبنہ سے۔ تو جب یہ سارے قوانین متبنہ بنانے کے نتیجے میں متاثر ہوں گے تو اسی لیے شریعت کی نگاہ میں متبنہ کی حیثیت۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، زبانی طور پر رشتہ بنانے سے رشتہ اسلام میں نہیں بنتا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب متبنہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک لاوارث بے سہارا کو سہارا مل جاتا ہے۔ آج کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے لے پالک کا مسئلہ عقل و شریعت کی روشنی میں۔ جو ایڈاپٹڈ چائلڈ یا ایڈاپٹڈ سن ہوتے ہیں ان کی پوری گفتگو انشاءاللہ اس پہ گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا اسعد صاحب ندوی، جو حیدرآباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور ندوی کی ایک شاخ میں تقریباً 16 سال تدریسی خدمات انجام دی۔ حضرت والا کی اردو اور عربی میں کئی تصانیف ہیں اور فی الوقت جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا شعبہ تفہیم شریعت ہے اس کے آرگنائزر ہیں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس اہم نشست کے صدر ہم سبوں کے مخدوم حضرت مولانا سید جعفر حسنی ندوی صاحب مدد اللہ العالی، جو اس عظیم خانوادے سے ہیں جس خانوادے کی 2 نسلیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی قیادت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ دیگر تمام اسپیکرز حضرات، اس ادارے کے عالی وقار محتمم صاحب، ناظم جلسہ، دیگر اساتذہ اور عمائدین شہر، ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے لے پالک عقل اور شریعت کی روشنی میں۔ لے پالک کو عربی میں اس کا عربی نام متبنہ ہے اور اسے انگریزی میں ایڈاپٹڈ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بھی جاننا ہے کہ کیا متبنہ کا سلسلہ اسلام سے پہلے دیگر ادیان و مذاہب میں جاری رہا ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ متبنہ ہے کیا، یا زمانے جاہلیت میں لوگ چائلڈ کو ایڈاپٹ کیوں کیا کرتے تھے۔ پھر آخر میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ لے پالک کو حقیقی اور صلبی اولاد کا درجہ دینے کے نتیجے میں کتنے اندیشے اور کتنی پریشانیاں اور کتنے قوانین متاثر ہوتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے دیگر مذاہب میں یونانیوں کے یہاں، ایرانیوں کے یہاں، اسی طرح سے ہمارے اس ملک میں جس مذہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، اس مذہب میں بھی متبنہ ایڈاپٹڈ چائلڈ کا سلسلہ اور اس کا کانسیپٹ پایا جاتا رہا ہے۔ یہ لفظ متبنہ جو ہے یہ ابن سے بنا ہے، جسے ہم ابن کے معنی بیٹے کے آتے ہیں، اور یہ متبنہ لفظ بتلا رہا ہے کہ حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہے لیکن اس کو بیٹا مان لیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس فطری قانون کے تحت ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس فطری قانون میں جو نسبی رشتہ ہے وہ رشتہ زبان کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا ہے۔ نسبی رشتے کا تصور کچھ الگ ہے جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔
زمانۂ جاہلیت میں 4 واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن 4 واقعات میں جن 4 واقعات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی نزول وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی مبعوث ہونے سے پہلے متبنہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ تو حضرت زید ابن حارثہ ابن شرحبیل کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا حضرت زید ابن حارثہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ پر وہ فدا رہے، آپ پر وہ پوری طرح سے فدا ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جانثاری کے ساتھ وہ خدمت کرتے رہے۔ جب ان کے والد اور ان کے چچا انہیں لینے آئے پھر بھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیا اور وہ زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کے نام سے نزول وحی سے پہلے پکارے جانے لگے، یہاں تک کہ نزول وحی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت ہے جو نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں دیا ہے، یہ تم اسے اپنی طرف منسوب کر کے اپنے بیٹے کی حیثیت سے پکارتے ہو، یہ تمہارا ماننا ہے، یہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ انصاف یہی کہتا ہے کہ متبنہ صلبی اولاد کی حیثیت نہیں رکھ سکتا، صلبی اولاد کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ دوسرا واقعہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کا ہے، یہ ایرانی الاصل تھے اور یہ استخر کے مقام پر ان کا مسکن تھا۔ حضرت سبیتہ بنت یعار الانصاریہ کے غلام ہو کر مدینے آئے تھے، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، پھر حضرت ابو حذیفہ نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا اور یہ بھی سالم بن ابی حذیفہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو پھر جیسے ہی وہ آیت نازل ہوئی ان کو ان کے والد حقیقی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ تو یہ 2 واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متبنہ بنانے کا سلسلہ جاری تھا، مگر قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی تو اس سلسلے کو روک دیا جانے لگا۔ جب متبنہ بنایا جاتا تھا اس زمانے میں تو متبنہ کو حقیقی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا اور وہ حقیقی بیٹے کے درجے میں ہوتا اور اس کے ساتھ اسے ساری وہ سہولتیں فراہم کی جاتی تھی جو سہولتیں حقیقی بیٹے کو فراہم کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب جو آدمی کسی کو متبنہ بناتا تھا اور اس کا انتقال ہو جاتا اور اس کی جو میراث ہوتی تھی اس میراث میں جس طرح سے حقیقی بیٹا شریک ہوتا ہے اسی طرح سے متبنہ بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ تو ساری سہولتیں جو حقیقی بیٹے کو حاصل تھی وہ سہولتیں متبنہ کو حاصل تھیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر لوگ متبنہ بناتے کیوں تھے؟ متبنہ اس لیے بناتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ جو بچہ خوبصورت ہوگا، بہادر ہوگا، اسی طرح سے ذہین ہوگا، اسی طرح سے صحت مند ہوگا، یعنی جو بچہ ان 4 اوصاف کا حامل ہوگا وہ بچہ جو ہے وہ عزت اور شرف کا ذریعہ ہوگا، اور جس بچے میں یہ 4 اوصاف نہیں ہوں گے یا ان میں سے کوئی ایک وصف بھی کم ہوگا تو وہ بچہ جو ہے وہ دراصل عار کی علامت سمجھا جاتا تھا۔
چنانچہ جنگوں میں جو بچے قید ہو کر آیا کرتے تھے یا وہ لاوارث بچے جو پھرا کرتے تھے، تو عرب اگر ان میں سے، ان قید ہو کر آنے والے بچوں میں سے کوئی خوبصورت بچہ ہوتا تھا اور ان میں یہ چار اوصاف پائے جاتے تھے تو عرب ان کو اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے اور اپنا متبنہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے لاوارث بچہ جو پھرا کرتا تھا، اگر ان بچوں میں بھی یہ چار اوصاف پائے جاتے تھے تو انہیں عرب جو ہے اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا متبنہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ عرب کے درمیان زمانے جاہلیت میں متبنہ بنانے کا جاری تھا، مگر جب اسلام آیا تو اسلام نے متبنہ کے سلسلے کو روک دیا اور متبنہ کو جو حقیقی بیٹے کے درجہ دینے کا جو سلسلہ جاری تھا، اس سلسلے کو اسلام نے روک دیا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو متبنہ بنا لیا ہے تو متبنہ بنانے کے نتیجے میں اسلام کے کتنے دیگر قوانین متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر متبنہ کا نکاح کے قانون پہ پڑتا ہے۔ وہ نکاح کے قانون پر متبنہ کا پہلا اثر کیسے پڑتا ہے؟ وہ اس طور پر کہ جب آپ کسی کو حقیقی بیٹا مان لیتے ہیں تو آپ کے سلسلے مادری میں جتنی خواتین آتی ہیں یا سلسلے پیدری میں جتنی خواتین آتی ہیں تو رشتہ فرزندی کی وجہ سے وہ ساری خواتین اس فرزند ارجمند کے لیے حرام قرار پاتی ہیں، یعنی ان کے لیے نکاح کرنا ان خواتین سے درست نہیں ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو رشتہ فرزندی سے منسلک نہیں تھا، آپ نے اسے زبردستی منسلک کیا اور اس زبردستی منسلک کرنے کے نتیجے میں نکاح کے تعلق سے جو آزادی اسے حاصل تھی، اس آزادی کو آپ نے ختم کر دیا۔ تو گویا وہ رشتہ نکاح جس کے تعلق سے شریعت نے بہت گنجائش رکھی تھی، شریعت نے جس کے تعلق سے بہت سہولت فراہم کی تھی، جسے وسعت دی تھی، متبنہ بنا کر آپ نے اس وسعت میں تنگی پیدا کر دی۔ تو سب سے پہلی زد جو پڑتی ہے وہ رشتہ نکاح پہ زد پڑتی ہے متبنہ بنانے کے نتیجے میں، قانون نکاح متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب دو آدمی کے درمیان اس طرح کا رشتہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے جز ہوں، مثال کے طور پر باپ بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس طور پر رشتہ ہوتا ہے کہ باپ کا جز بیٹا ہوتا ہے، باپ کے بچے کہ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، دونوں حقیقی بھائی بہن، یہ دونوں بھی ایک باپ کے اجزاء ہیں۔ لہذا جب ایسا رشتہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے اجزاء ہوں، دونوں ایک دوسرے کے جز ہوں، تو ان کے درمیان رشتہ نکاح قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایسا رشتہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں، جیسا کہ متبنہ کسی کو بنا لیا، عام چلتے پھرتے لڑکے کو متبنہ بنا لیا، تو جس آدمی نے اسے متبنہ بنایا، اپنا بیٹا کو بنایا اور سلبی اولاد کے درجے میں اسے رکھ رہا ہے، اس کے درمیان اور متبنہ کے درمیان جزئیت کا کوئی رشتہ نہیں۔ جب جزئیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں رشتے فرزندی بھی قائم نہیں ہو سکتا، اور جب رشتے فرزندی قائم نہیں ہو سکتا تو اسے حقیقی بیٹے کا درجہ بھی نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ متبنہ بنانے کے نتیجے میں قانون وصیت متاثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی وصیت بھی کر دیتا ہے اپنے وارث کے لیے تو وصیت کرنے والے کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، مگر غیر وارث کے حق میں ثلث کی وصیت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب ایک عام بچہ متبنہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور وہ حقیقی بیٹا ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، مرنے والا ثلث کی بھی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حقیقی بیٹے کے درجے میں آ چکا ہے۔ گویا ایک عام آدمی جسے شریعت نے ثلث کی وصیت کی گنجائش دی تھی، متبنہ بننے کے نتیجے میں وہ اس گنجائش اور اس سہولت سے محروم ہو جائے گا۔ تو متبنہ بنانے کی وجہ سے دوسرا اثر جو ہے قانون وصیت پہ پڑتا ہے، قانون وصیت متاثر ہوتا ہے۔
اسی طرح سے متبنہ بنانے کے نتیجے میں قانون وراثت بھی متاثر ہوتا ہے۔ قانون وراثت اس طور پر متاثر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو متبنہ بناتے ہیں اور حقیقی اولاد کا درجہ آپ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب وہ صلبی اولاد کے درجے میں ہوگا تو وہ مرنے والے سے زیادہ قریب ہے۔ جب وہ مرنے والے سے زیادہ قریب ہے تو دور کے رشتہ دار کا درجہ وراثت میں بعد میں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ متبنہ نہ ہوتا تو دور کے رشتہ دار کی قربت مرنے والے سے زیادہ ہوتی، بیچ میں یہ متبنہ آ گیا، اس نے دوری پیدا کر دی تو گویا وہ رشتہ دار جسے قربت کا فائدہ مل رہا تھا اس فائدے سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے متبنہ بنانے کے نتیجے میں قانون وراثت متاثر ہوگا اور قانون وراثت کا جو فائدہ مستحقین کو ملنا چاہیے تھا اس فائدے سے مستحقین محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے مسئلہ حضانت یعنی بچے کی پرورش کرنے کا جو قانون ہے وہ قانون بھی متاثر ہوتا ہے متبنہ سے، اس طور پر کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی پرورش کا حق اس کی ماں کو ہے، اس کی نانی اور اس کی خالہ کو ہے، پھر اس کی پھوپھی وغیرہ کو ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ نے کسی کو متبنہ بنا لیا، ایک عام بچے کو آپ نے متبنہ کا بنا کر حقیقی اولاد کا درجہ دے دیا تو اب اس کی یعنی جس نے متبنہ بنایا ہے اس کی بہن اس کی پھوپھی ہو جائے گی، اور جس نے متبنہ بنایا ہے اس کی بیوی کی بہن وہ اس کی خالہ ہو جائے گی۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ان خواتین سے متعلق ہوں گی پرورش کی جو خواتین نہ حقیقت میں ان کی پھوپھی ہیں، نہ حقیقت میں ان کی خالہ ہیں، نہ حقیقت میں ان کی نانی ہیں، نہ حقیقت میں ان کی دادی ہیں۔ تو گویا جو لوگ ان ذمہ یعنی حضانت پرورش کی ذمہ داری کے حقدار نہیں تھے متبنہ بنانے کے نتیجے میں زبردستی ان کو ان ذمہ داریوں کا پابند بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے قانون حضانت بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قانون حجاب بھی، قانون نفقہ بھی، قانون کفالت بھی، یہ سارے قوانین بھی متبنہ بنانے کے نتیجے میں متاثر ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سارے قوانین متبنہ بنانے کے نتیجے میں متاثر ہوں گے تو اسی لیے شریعت کی نگاہ میں متبنہ کی حیثیت اصل بیٹے کی صلبی اولاد کی بالکل نہیں ہے، اور جو سہولتیں صلبی اولاد کو ملتی ہیں وہ سہولتیں متبنہ کو نہیں مل سکتی، انہیں اس لیے کہ وہ صلبی اولاد کا درجہ نہیں اختیار کر سکتے۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اسلام میں جو رشتے ثابت ہوتے ہیں وہ یا تو خونی رشتے ہوتے ہیں یا پھر رضاعت کے رشتے ہوتے ہیں یا پھر انسان جو ہے ایجاب و قبول کے ذریعے رشتے نکاح میں بنتا ہے جس سے دونوں میاں بیوی قرار پاتے ہیں۔ تو یہ رشتے کے صرف 3 طریقے ہیں۔ چوتھا طریقہ جو ہے کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم میرے باپ ہو، یا کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم میرے بیٹے ہو گئے، یا کوئی کسی خاتون کو کہہ دے کہ آپ میری ماں ہو گئی، تو اس طرح سے زبانی طور پر رشتہ بنانے سے رشتہ اسلام میں نہیں بنتا۔ تو یہ متبنہ بھی ان 3 رشتوں سے ہٹ کر ہے، لہذا اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب متبنہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک لاوارث بے سہارا کو سہارا مل جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ بے سہارا کو سہارا دینا، بے سہارا سے ہمدردی کرنا وہ ایک الگ شے ہے، اور بے سہارا کو حقیقی بیٹا کا درجہ دے کر انہیں ساری سہولتیں فراہم کرنا جو حقیقی بیٹے کو شرعاً مل رہی ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ایک ایسا عام انسان جسے ہمدردی چاہیے اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے لیے وصیت کے قانون کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تہائی میں وصیت کر دی جائے، ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ڈونیٹ کر دیا جائے، اور اس کی شریعت نے کوئی تحدید نہیں کی ہے، جتنا چاہے وہ اسے ہبہ کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ایک بے سہارا کے ساتھ ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اور ایک بے سہارا کو سہارا بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر تفصیلات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ایڈاپٹڈ چائلڈ کا جو قانون ہے وہ دراصل ایک غیر فطری اور ایک غیر انسانی قانون ہے۔ زبردستی کسی کو
کسی کا مکلف اور کسی کے سر پہ سوار کرنا ہے جس کی شریعت نے، اور ایک سادہ مزاج انصاف پسند انسان بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی گزارشات کافی ہوں گی۔ جزاکم اللہ۔